السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ سورج نکلتا ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ یہ بالکل ریگستانی علاقہ تھا، نہ کوئی وہاں پہ خوراک اگتی تھی نہ کچھ، اور روئی کھیتی نہیں اگ سکتی تھی، اس لیے وہاں پہ سردی بھی بہت ہوتی تھی۔ وہاں کے لوگ دوسرے شہر سے لا کے کھانا کھاتے تھے۔ وہاں سے حضرت سکندر ذوالقرنین ایک ایسی راہ پر پہنچے جہاں پر 2 پہاڑ تھے، نہایت ہی بلند اور عظیم پہاڑ تھے۔ قریب زاہد اور حکیم لوگ رہتے تھے، مگر انہیں ایک قوم بہت تنگ کرتی تھی جسے یاجوج یا ماجوج کہتے ہیں۔ 2 بھائیوں کی اولاد ہے، یاجوج ماجوج، اور یہ دونوں بھائی یافت بن نوح کی اولاد سے ہیں، اور یہ لوگ آ کر انہیں بہت تنگ کرتے تھے اور ان کی تمام چیزوں پہ لوٹ مار کرتے اور تباہی اور بربادی پھیلا کر چلے جاتے تھے۔ یہ طوفان نوح کے بعد وہیں رہ گئے تھے اور ان کی نسل بے شمار ہے۔ یہ بصورت آدمی ہیں، لیکن قد و قامت کم و بیش ان کی کچھ تو دراز قد ہیں اور کچھ 1 گز اور کچھ بالش برابر ہیں۔ کان ان کے اتنے لمبے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں، اور جب وہ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان چادر کے طور پر اوڑھ لیتے ہیں، لیکن مثل حیوانات کے رہتے ہیں، اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے اور کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی، لہٰذا اسی کو وہ روزانہ کھاتے ہیں۔ ان کا کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ وہ خدا کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، اور مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصے سے زندہ ہیں اور اپنی اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ پہاڑ سے نکل کر ان حکیموں اور زاہدوں پر آ کر ظلم کرتے ہیں اور ان کو مار ڈالتے، اور ان کے کھیت اور مویشی لوٹ مار کر کے کھا جاتے۔ وہ لوگ اس قوم وحشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہا کہ ہمیں ان کے ظلم سے کسی صورت نجات دلائی جائے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ لوہے کے تختے بنائے جائیں بڑے بڑے، اور پھر انہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان تختوں کو تہ در تہ رکھ دیا گیا، اور پھر ان پر تانبا پگھلا کے ڈال دیا گیا، تو وہ پہاڑ بالکل برابر ہو گئے اور ان کے درمیان آنے جانے کا کوئی راستہ نہ رہا کہ وہ وہاں تک جا سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں سد سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اسے دیکھا بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیوار ایسی ہے جیسے 4 خانہ لنگی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں اور ان کی دیواروں کے درمیان تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ 4 خانے کی شکل بن گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روز اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم نکل جائیں گے، لیکن یہاں تک کہ وہ اتنی باریک ہو جاتی ہے جیسے انڈے کا ایک چھلکا، لیکن وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن ایک روز ان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہوگا اور ان کے ساتھ مل کر بسم اللہ کہہ کر دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑھے گا کہ کل انشاءاللہ ہم اس کو توڑ ڈالیں گے، اور جب وہ خدا کے حکم سے سد سکندری ٹوٹے گی تو پھر اس کے بعد یہ قوم دیوار سے نکل آئے گی۔